الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا وخطيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں ان کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے ایمان کی بجلی ہو قرآن کی بجلی ہو اور سنت کی بجلی ہو تڑپتے ہوئے سینوں میں ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کر دے فکر دنیا کر کے دیکھی اب فکر آخرت کر کے دیکھ چھوڑ کر اب ذکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے بنا سب کو اپنا کر کے دیکھا اب رب کو اپنا کر کے دیکھ راہ وفا میں بڑھتا جا وقف راہ وفا میں بڑھتا جا قرب کی سیڑھی چڑھتا جا ہر دم شوق سے یہ پڑھتا جا لا الہ الا اللہ 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 وہ جھوٹی دنیا سے منہ موڑ رب سے اور رب کے حبیب سے
اور رب کے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ. کوئی نہیں ہے رب کے سوا. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وبناته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله. میرے نہایت محترم و مکرم حضرت مولانا قاری محمد عصمت اللہ صاحب، برادرم عبداللطیف صاحب، ماسٹر حامد علی صاحب، امان اللہ خان صاحب، برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، سب سے پہلے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. پھر خیر والی مجلس، برکت والی مجلس، عزت، عظمت، شرافت، کرامت اور رحمت والی مجلس اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ جو کچھ کہیں، جو کچھ سنیں، اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائی. اللہ ہمارے کہنے اور سننے میں اخلاص اور اپنی رضا بھی عطا فرمائی. اے اللہ ہم سے وہ کام کرا جن کاموں سے تو راضی ہے. اللہ ہر اس کام سے محفوظ فرما جن کاموں سے تو ناراض ہے. اللہ عمر میں برکتوں کے ساتھ اوقات، رزق، عزت، مال، جان، ایمان، علم اور عمل صالح میں برکتوں کے ساتھ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان. آج کا یہ جلسہ ہمارے بھائی عبداللطیف صاحب کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی جس کا نام فاطمۃ الزہرا ہے. سبحان اللہ. اللہ اس بچی کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، عزت کا ذریعہ بنائے، رحمت کا ذریعہ بنائے، اور پھر صدقہ جاریہ بھی بنائے. یہ بھی دعا کر لیا. بیٹی بیٹی ہے میرے بھائی، بغیر کسی تمہید کے. حدیث مبارک میں آتا ہے خیر النساء من بکرت انثى، سب سے بہترین عورت وہ ہے، خیر والی عورت وہ ہے من بکرت انثى، جو سب سے پہلے بچی جنے. بچی جنے تقریر اردو میں کروں یا سریکی میں؟ جی دل چاہتا ہے کہ آج عربی تقریر. کیا خیال ہے؟
اگر تم آدھے ہو انتم تريدون ان نتكلم في اللغة العربية ان شاء الله کیوں لانه کلام اللہ عربی سبحان اللہ اللہ دا کلام عربی عربی ولسان رسول اللہ عربی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک بھی عربی ہے السوال والجواب فی القبر عربی سبحان اللہ قبر دے اندر سوال جواب بھی عربی چ ہو سی ولسان الجنت عربی سبحان اللہ جنتیاں دی زبان بھی عربی ہو سی عربی نال محبت رکھ انگریزی دا جانتے ہیں عربی نہیں جانتے اللہ سب قرآن کریم پڑھن دی سمجھن دی تے عمل دی توفیق عطا آمین میں عرض کیا کرنا ہوں حدیث عمر خیر النساء من بکرۃ خیر والی عورت جیڑی پہلے بچی جنے سبا بکرۃ ودوجی بھی بچی جنے سبحان اللہ ثم بکرۃ تریجی بھی بچی جنے فرمائے خیر والی ہے خیر والی خیر سبحان اللہ ہوں تا سا ناراض تھی بہنے دی جمی ہے توبہ توبہ ہائے ہائے مسلمانوں بیٹی رحمت بیٹا نعمت لیکن بیٹی رحمت کو نوں نہ بول خدا کا شکر ادا بیٹا شادی تک کیوں ماں دے نال ہوندے جلے شادی کر گیندا کیوں ماں کو چھوڑ بیٹی جنازے تے اٹھدے تک پیو ماں دے نال ہوندی آج تو میراث کو محروم کی تھی حدیث مبارک چاندے جہاں دے ترے بیٹیاں ہون ترے بیٹیاں پر انہوں دی تربیت چنگی چکرے جل جوان تھی ونی ان دا نکاح چکرے وجبت علیہما الجنہ ان دے والدین دوتے اللہ جنت واجب فرق سبحان اللہ بیٹی واسطے فرمانے بیٹی واسطے سبحان اللہ تربیت پہلی گاہ تربیت ایک صحابی کھڑے تھے کہ یا رسول اللہ میرے تو دو بیٹی تو آپ نے فرمایا ہاں جہاں دو بیٹیاں تربیت چنگی چکرے بیٹھے تربیت چنگی چکرے تو جلے جوان تھی بھی انہا نکاح چکرے ایندے والدین دوتے بھی اللہ جنت واجب پہ سبحان اللہ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ روح ہوندے ہیں سبق دے دوران تے فرمائیں ہیں کاش ایک صحابی بھی کھڑا تھی بننے ہاں تے آکھیا یا رسول اللہ جہاں ہک بیٹی ہوئے ہک بیٹی فرمائے اللہ دی قسم اللہ دے نبی ضرور فرما دے بنا تو ان والدین تے بھی اللہ جنت وعدے چفا گاہ تربیت کی ہے گھر دا ماحول خیر دا بناؤنا ان خیر دا ماحول میں سے سچ اساڑے گھرن نماز کونی اللہ دی عبادت کونی قرآن دی تلاوت کونی اللہ دا ذکر کونی کلمہ دا ورد کونی نبی تے درود کونی استغفار کونی اپنے گناہوں تی ندامت کونی اپنے اکھیں کو آنسو آ کے اللہ کو توبہ دی درخواست کونی آج اساڑے گھرن لانتا پہ وستن لانتا نہیں پیا وستن شیطان دے رہے لئی کھڑے رحمان دے رہے چاہی کھڑوتے جتھا قرآن دی تلاوت ہوتی اللہ دی قسم حدیث مبارک کی جاندے آسمان دے ملائکہ کو او مکان او جگہ ایویں چمکتی نظر آندی ہے جیویں دنیا دے لوگاں کو چورویں دا چند آسمان تے چمکدا نظر آندی تے اللہ دی رحمت ایویں وقتی جتھا قرآن دی تلاوت ہوئے جیویں دنیا تے موسلادھار بارش پئی وستی ایندو تے کئی دفعہ میں مثال شہدی کھیلتی ہو تو ایک ان پڑھ آدمی ہے ان پڑھ کو مراد بیچارہ قرآن نہیں پڑھ سکتا دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا لکھنا پڑھنا بھی نہیں سکتا لیکن قرآن نال محبت ہے شوق ہے ذوق ہے یہ ادھی رات کو قرآن کو ہاں اللہ کے تمہیں روک دوں اللہ کاش کہ تیرا قرآن پڑھ سنگا تو ساری رات پڑھا اللہ میں کو ابا نے قرآن نہیں پڑھایا اماں نے میں کو قرآن نہیں سکھایا ساری رات پڑھوں گا فجر کے بعد
جی میں تھوڑی یہ مسجد ہے ان وچ مولانا رحمت اللہ صاحب پڑھے دے حسین تو صحیح حضرات پڑھے دے اور سبحان اللہ تے بچے پڑھ دے محلے دے بستی دے وہ مسجد دے کونے وچ بیٹھدا ہے تے انہاں بچیاں دا قرآن سندا ہے تے اکھیاں تو ہنجو وہندا ہے آدھا ہے کاش کہ میں بھی پڑھوں گا تو ضرور پڑھنا ایک مرتبہ بچہ بیٹھا پڑھدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون بچے کو غلطی آئی ہے وہ جو بیٹھا ہے نا صوفی صاحب ہوتا جو قرآن دیکھ کے بھی نہیں پڑھتا اتھاؤں کو لواز مرے دے او بیٹا غلط پیا پڑھ دیں صحیح کر استاد پیا پوچھتے ہیں وہ صوفی سے تو تا قرآن دیکھ کے نہیں پڑھتا تے کیوں پتہ لگتا ہے جو یہ غلط پیا پڑھا استاد جی راز دیگا راز دی پڑھا دوجی ڈاڑ وقت بچہ پیا پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا ون بچے کو غلطی آگئی بات اٹھوں آواز او بیٹا غلط کیا پڑھ جلدی کر ٹھیک استاد اٹھے دے ہاتھ کو پکڑا صوفی تو اپنے آپ کو لگائی ہوتے ہیں حافظ قرآن ہے تو دسیدہ نہیں وہاں کو استاد جی کاش کہ میں حافظ قرآن ہے رات دیگا وہاں کہ رات دیگا سے نہیں چھوڑے سنگی دس رات دیگا استاد جی مجبور پیا کریں دے اور سے نہ تھے استاد جی دلے بچہ شروع کریں دے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى استاد جی رب محمد دی قسم میں دیتا اللہ دی رحمت پہ وسطی ہے استاد جی جلے بچے کو غلطیاں من لگ دیئے رحمت دی بارش بند تھی میں دیئے میں سمجھ جندہ بچہ غلطی پیا کریں دے اپنے گھر چ رحمتہ و صبر رحمت کی گال بھیا دی حضرت جبرائیل علیہ السلام پہ پوچھ دیا حضرت میکائیل علیہ السلام کو علماء دی جماعت بھی پہلی مرتبہ شہد حدیث مبارک سنے تو سمجھ میکائیل علیہ السلام کو پوچھا نے میکائیل یہ جلے تو بارش وسین ہے بارش یہ بارش دے قطرے گن گن کے زمین تے پھوکیں دے یا ہی میں تھوک دے ساتھ جی میں چھڑکا کریں دے ہی میں مرن دے حضرت میکائیل علیہ السلام جواب پہلے من جبرائیل اللہ رب محمدی کا اللہ اور اے بھی تھوڑی علم بھی چھوڑے جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داریاں علیحدہ ہی انبیاء علیہ السلام تے وہی گھن کے آندے حضرت میکائیل علیہ السلام اے سمندرہ دا چلاونا اے دریاواں دا چلاونا اے بارش وساونا اے ہواواں دا چلاونا اے حضرت میکائیل علیہ السلام دے سبحان اللہ حضرت اسرافیل اے سور گھن کے بیٹھے قیامت پھر اپنی سور پھوکے سے انہ دی ڈپٹی کیا تے رہ گئے حضرت اسرائیل علیہ السلام تو سارے سنجھان دے ہو سنجھان دے ہو کہ نہیں سنجھان دے حضرت اسرائیل علیہ السلام دے ذمہ اللہ نے انسانہ دے جان جتنے جانور جاندار روح کٹنا ہے روح کٹنا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماؤں لگے اللہ یہ لوگ تو میرے کو خفت ناراض تھی بھئی یہ ساڑا دشمن ہے ساڑے پوز کو گن کی دیر ساڑے ابا کو گن کی دیر ساڑے بھیران دا روح کٹ چھوڑے پیڑ دا کٹ چھوڑے امی دا کٹ اللہ فرماؤں لگے
تیرا نام کوئی نہ چیش تیرا نام کوئی نہ کوئی آکسی بے سمندر ایک ڈٹھے تھے مر گئے تھے کوئی آکسی جو دل دی اٹیک نال مر گئے تھے کوئی ہیرج مر گئے تھے کوئی فالج مر گئے تھے کوئی ایکسیڈنٹ مر گئے تھے کوئی جڑے دیوار ڈٹھی تھے مر گئے تے کوئی آکسی ویکسین لویش تھے مر گئے ایمین جی ویکسین تو تکا رہی ہے ساڑھے کچھے دے پاسے جماعت پہنچی ڈاکٹر مسجد دے اندر جی تاسمت اللہ صاحب نمازہ پڑھے نا مولوی صاحب جی لو سپیکر تے اعلان کر لوگوں کو ساتھ ویکسین لوا جلدی کر مولوی صاحب نے اعلان کیتا ہے ساری وسطی جمع تھی ویکسین لوائیے سارے مولوی صاحب نے نہیں لوا کئی دہاڑے دے بعد لوگوں پوچھے حضرت تیرے حکم تے ایسا تا لوائی تے کیوں نہیں لے وہاں کی تو سے بہت ساتھ جیڑا ویکسین لوین دے کم سے کم 2 سالہ دے بعد تو فوت تھی ویسی جلے تو سب مرخو تو جنازہ کون میں تو تارے واسے قربانی نہیں چاہتا حضرت اسرائیل علیہ السلام در نام کوئی نہ چاہے گال یہ پہ کرنا حضرت میکائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کوئی نہیں میکائیل بارش تو بسیں فرمایا رب محمد دی قسم اگر ہک وقت پوری دنیا دے اندر ہک کے ٹیم میں بارش وساواں پوری دنیا رب محمد دی قسم ہک دانے کو گڑ کے زمین تے بھکینا تے والی میں کن دینا اگر آباد آتی ہے تو سمجھے نہ دانا پہنچے ورنہ نہیں پہنچے تو صاحب کوئی تھی سنگ رب تک قادر تھے قادر ہے نا ان دی قدرت کو مننا دکان دی قدرت کو مننی بیٹھے ہیں زمینداری کو مننی بیٹھے ہیں ملازمت کو مننی رب دی قدرت کو نسے اگر میں ای موضوع تے بہنیت حضرت جبرائیل علیہ السلام دا وجود کتنے حضرت میکائیل علیہ السلام دا حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام ملائکہ دا وجود ایک مرتبہ اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو پوچھتے ہیں جبرائیل اپنی اصل شکل دکھاؤ فرمانے لگے یا رسول اللہ ای دنیا تے میری اصل شکل تسا نہیں ویدے جس وقت اللہ محمود آسمان نے دنیا کو زمین تے بھیجے نا میرے وجود کو چھوٹا کرنے کیوں نہ میرا وجود ای زمین تے سما نہیں سکتا کتنا ہوتی معراج دی رات جلے سدرۃ المنتہا تے جبرائیل علیہ امین نے چھوڑا ہے نا تے اللہ دے نبی رفع پہ بیٹھے تی میں چوے ہون اللہ تعالیٰ فرمائے تو سا جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا ہے یہ اصل وجود دکھا ہن دیکھو ذرا تلو تی میں جھانک کے دے حدیث دے الفاظ دے میں جل جبرائیل علیہ السلام دے وجود کرتے ان دے پاؤں تحت السرات ہن تی دا سر سدرۃ المنتہا خیر موضوع لمبا تھا حضرت میکائیل علیہ السلام دا صرف فقط صرف وجود دیگار نہ پیا کر حدیث چاہتے دنیا دے سارے سمندر دریا پانی نہرہ جتنے ہی حضرت میکائیل علیہ السلام دے سر تے سٹے ونجن سٹے رکھے نہیں سٹے ونجن فرمائے جرے تو تیل لینے تلی دی تیل کھننے تے سر تے کھننے تیرے متھے تے تیل دا قطرہ دا آسم دے حضرت میکائیل علیہ السلام دے متھے تے پانی دا قطرہ بھی نہیں اتنا ہے خدائی دا لیکن میں گال بھولنا وجہ بھائی گالی کی تھی وجہ تین بچی دی برکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو پوچھا برویل یہ بلا مفیدات دیوے میکائیل علیہ السلام جبرائیل اللہ نے تو کو قدم پیدا کی تھی کتنی مدت گزر گئی کتنے صدیاں گزر گئی فرمایا رسول اللہ بہت صدیاں کیا میں نہ رہ سکتا یا رسول اللہ نہ رہ سکتا اندازہ رسے نہ اندازہ بچے کو اتنا ہی بچے اندر چپ چکر ہو بچے کو چپ اندازہ تو رسے نہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دسو
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حال اللہ نے آسمان کو بلند نہیں فرمایا، زمین نہیں بچھائی، سمندر نن چلے، پہاڑ نن بلے، حال حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ننے فرمایا، چاند تے سورج پیدا بھی ننے فرمایا، ایک ستارہ آندہ ہے، ستارہ انتہائی چمکدار ہوندہ ہے، ڈاڈا اڑدہ پہنا قاری ممتاز سے بیٹھے انشاءاللہ دائیں باشا قاری ممتاز سے کو محبت رکھے میرے ساڑھ نال ایک ہوں کھڑ بزار کو ساڑھ نال ہے اللہ ہی میرے عمر برکت یا رسول اللہ وہ ستارہ آندہ ہے نہایت چمکدار ہوندہ انہیں تھوڑے وقت کھڑدا ہے بل غیب تھی وینے بل 70,000 سال دے بعد وقت ہی آندہ ہے بل تھوڑے وقت کھڑ دے وقت غیب تھی وینے یا رسول اللہ وقت غیب تھی وینے بل 70,000 سال دے بعد آندہ ہے اے اللہ دے نبی ان ستارے کو میں 70,000 مرتبہ دکھے 70,000 آپ کو نا سبحان اللہ کتنی عمر خدا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پہ فرمایا جبرائیل جان دے وہ ستارہ کون ہے فرمایا یا رسول اللہ نہیں کون ہے ستارہ یا رسول اللہ نہیں آپ نے فرمایا مسکرا کے جبرائیل وہ تیرے نبی محمد رسول اللہ دا نور نبوت دا ستارہ اللہ اسا کو اللہ نے ای نبی دا امتی بڑھائے کاش کیا جی نبی نے سڑی محبت ہوئے تا سڑا اٹھنا پاؤنا شادی بیاہ موت غمی چار اتواق گفتار کردار اخلاق رہنا سہنا کھانا پینا اسا محمد رسول اللہ کی سنت مطابق ہو گیا نبی نال زبانی محبت ہے دلی محبت کو بنگال مقامہ حضرت میکائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرما ملے گیڑ کے فرمایا جبرائیل ایک بھائی گا لسا فرمایا امت محمد رسول اللہ دا امتی جلے اذان دے دے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الفلاح او لوگو او نماز دی طرف آؤ نماز دی طرف آؤ او عزت دی طرف آؤ حی علی الفلاح کامیابی تے عزت دی طرف آؤ عزت دی طرف آؤ ایک کان کو سن دے بے کان کو کٹ چھوڑے نے ہر شخص چاہدے میں کوئی عزت ملے اللہ فرمینے آ میرے در تے آ حکم تو شہوالا آ رب تے در تے آ سر سجدے جھکا مت رحمت نال رنگیندہ ہوئے محبوب خدا شافی ہر دو سرا دیا خادمہ وچ لکھیندہ ہوئے اتنا غرہ نہ تھی مت مارا بنیے او جڑے غرے تھے مارے گئے پاک سارے گئے وسارے گئے کچھ کر کے آ کر تجارت ہوا جڑی دیوی نفع مت مقبولہ وچ لکھیندہ ہوئے قابل ہے نماز پڑھنا مقبول جو نہیں پڑھنا روزے رکھن دا قابل ہے رکھیں دا نہیں قبول نہیں نا حج کرن دے قابل ہے نہیں کرے دا قبول نہیں نا قابلیت ہے مقبولیت جو کوئی نہیں مسلمانوں قابلیت ہے مقبولیت بھی حاصل کرنا مقبولیت حاصل کر رب دے در پیا تو ہی سمجھے دے میں نہ پیا وہ تے کو آمن نہیں دیتا ہائے دوست کو صدے سے آ میرے گھر میری دعوت کھا دشمن کو نام سے جو میرے گھر آ آج خدا دے نال وعدہ چکر و خدا دے گھر پہ کے انشاءاللہ نماز بات بات اللہ حضرت میکائیل علیہ السلام فرمانے لگے جلے مؤذن اذان دے حی علی الصلاۃ
حی علی الفلاح، نماز دی طرف آؤ، عزت دی طرف آؤ، کامیابی دی طرف آؤ، عزت والا مقام، عزت والے دے سامنے ذلت دا اظہار تو کر، عزت رب تے عطا فرمے سبحان اللہ والے صاحب رحمت اللہ علیہ فرمین گے نا ساڑے کلو کتا بھی بہتر ہے جڑا مالک دا رکھا سکا ٹکڑا کھاندے مالک آواز بڑے دے بجدان دے انہیں پیروں تے سر رکھ چھوڑے ساری رات مالک دے در تے بیٹھے گرمی ہے سردی ہے بارش پہ بستی ہے ٹھنڈی ہوا پہ چلتی ہے خبردار کوئی چور کوئی ڈاکو میرے مالک دے مکان دے قریب نہ آئے پنج دہاڑے کو روٹی نہ دے ان کو کھاون نہ دے بلوی تیرا در نہیں چھوڑے اسا مالک دا کتنا رزق پہ کھان دیں گے باقی رزق کو چھوڑ اکھیاں کو دیکھ اللہ نے کتنی نعمت عطا فرمائی زبان کو دیکھ ایک اللہ دی سماعت دیکھ صحت دیکھ او مسلمان کیوں رب دے در کو چھوڑی کھڑو کیوں رب دے نال غداری کھڑا کرے نا جاپان دے اندر ایک پروفیسر کتا پالا آیا کتا فجر لے بیندہ ہے یونیورسٹی وہ کتے کو نال گھن بیندہ وطرستے دوتے ریلوے اسٹیشن آندا وہ ریلوے اسٹیشن دوتے وہ کھڑ بیندہ ہے تے جیلے ریل آندی ہے نا وہ پروفیسر بھی ریل دے بہہ بیندہ ہے تو کتے کو دائی بانجو گھر بانج دیگر نے آمیں میں کچھ نہیں بنی دیگر نے اللہ اکبر اللہ اکبر 10 سال یا 11 سال وہ کتا اپنے مالک کو ریلوے اسٹیشن تے پہنچیندا ہے تے بل دیگر نے بلا گھر بلا ویندا ہے ٹھیک لڑی میں پوچھے ہن دیگر انتظار چھوڑتے مالک دے ریل دائیے مالک نہیں انتے بھجے مالک کون ریل بھی نکل گئی ہے لوگ ہی لگے گئے تے ہن روندا ہے گھر پیا ویندا کھاون چھوڑ دیتے پیون چھوڑ دیتے وہ پروفیسر دے خاندان والے ڈٹھے یہ کوئی کہ پہ گئی ہے تو پروفیسر بھی نہیں آیا معلومات حاصل کروں معلوم تھے جو پروفیسر مر گئے میں مر گیا تھا لفظ نہیں گا کہ کافر ہے مسلمان نہیں مسلمان اگر فوت تھی وجہ تو فوت تھی گئے اللہ کو پیارا تھی گئے دنیا تو انتقال کر گئے ٹھیک ہے نا اوکی ناک مر گئے ہون تک کوئی ایسی پارٹی ودیے نبی دے بارے کی بھی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نہ کوئی شرم تے حیا نہیں ادب ہائے ادب کر بھی ادبی سے آباد ورنہ محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا بے شک جو ہوتا ہے عاشق جاتا ہے در پر محمد کو در در بلاتا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم پروفیسر مر گئے مجھے تدہیر تکوین کی تھی نہیں میں دیگر دے وقت ہی میں کتا بنی حوالہ اسٹیشن 9 سال تک کتا ہر دیگر ریلوے اسٹیشن تے کھڑا ہوندا ریل آندی انتے بھجدا مالک ہوندا نہیں ولا بلا انتہائی روندا ان دی وفا کو دیکھ ٹھیک جڑی میں تھے ریل آئیے اے جو بھجے اتھیں مر گئے کتا مر گئے پروفیسر دے خاندان میں کو پتہ چلے جو بھائی کتا والے مالک دی وفا مر گئے اوگدا کتیں بھکائے نہیں چاہ منہ شکل دا ان ریلوے اسٹیشن دوتے آج تک جاپان دے اس ریلوے اسٹیشن تے ان کتے دا بت پڑا ہے بت بہت بڑا بت اسے رنگ دا اسی شکل دے ہر دیگر دے وقت پروفیسر دے گھر والے آنے ان دے ایمیں سر دے ہوتے ہار پوے دن تے ہار پوا کے آدھے نو کتا تے مالک نال وفا کی تھی ہے ایسا تے نال وفا پہ کرنے کاش اصحی اپنے مالک نال وفا کرنے لے بڑھ اصحی بڑھ لیکن کی میں بڑھ
بہرحال میں بات کیا کرنا ہم حضرت میکائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام فرمانے لگے جلے اذان آوندی ہے اللہ دے بندے بھجدے آنے وضو کر کے مسجد دے پاسے بیان حدیث مبارک انڈر میں پڑھتا میں اکھے ونجو آگے اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے میرے نبی دے ارشاد جیڑا شخص گھر وضو کر کے اللہ دے گھر دے دروازے تے آندے رب دی رحمتوں دے دروازے دوتے استقبال فرمائیں سبحان اللہ تے اگر نماز نہیں آیا جماعت کو رہ گئے تے نمازی ہے پنج وقت نمازی ہے ملائکہ ہک بے کو پوچھ دینا کیوں نہیں آیا آج کیوں نہیں آیا آج کیوں نہیں آیا سن دے پہ کیوں نہیں آیا مجھے پتہ ملائکہ بہنے مجھے گھر دی وہ بیمار پہ ہے بھجتے آنے بنا ملائکہ اسرے نے وہ تو بیمار ہے منجھتے پہ اچھا سارے ملائکہ آنے ان دے ارد گرد پہ میں اللہ کی کو صحت شفاعت عطا فرما تیرے گھر کو آباد کرنے والا بڑھ منجھے سن دے اگر تے کم بھی چاہیے تے کم مشکل ہے تے کھڑا ہے تے اذان بھی لئے کو پتہ نہیں لگا وقت ملائکہ بھج دینے کہ گال ہے وہ کہ کم بھی کھڑے تے کم مشکل ہے چینہ نسبیہ ملائکہ انہیں رال آکے تعاون کریں دے انہیں کم کو حل کر دیتا سبحان اللہ یہ حدیث بھی اپنا حدیث کاش کے ایسا نمازی پڑھ لیں حضرت میکائیل علیہ السلام فرماؤں لگے دنیا ہون مسجد ہی چاہ گئی ہون اقامت سے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة لوگوں جلدی کرو جماعت کھڑی تھی گئی نے جماعت کھڑی تھی گئی نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والامام میں حقیت دے تکبیر تحریم واسطے اللہ اکبر جبرائیل ای وقت چھوٹی کل چھوٹی مسجد کیوں نہ ہوئے اللہ دی رحمت ایمیں وسنی ہے مدت تھی گئے میں کوشش کرنا محنت کرنا کہ ای رحمت کو شمار کرا لیکن اج تک میں شمار نہ کر سکا بارش دے قطرے گن دیں لیکن رب دینی رحمت کو شمار دی گا یہ وقت قبولیت نہیں ہوں دے قبولیت وقت نہیں ہوں دے میں گال تربیت دی پہ کرانا ہاں اولاد اللہ نے لیتی ہے اولاد دی گال بچی دی وجہ کونو فاطمۃ الزہرا دی بچی دی سبحان اللہ اساڑے نبی دی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ جلے گھر آوے تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر دوتی میں آرام فرماؤ جی میں جو سیدہ فاطمہ نے آپ فوراں کھڑے تھے اللہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماؤں لگیا رسول اللہ بعض دفعہ تو کو تکلیف ہوگی جب سیدہ فاطمہ نے تو سے کھڑے تھی میں فرماؤں لگے عائشہ یہ وہ بیٹی ہے جن میرے گھر تھا دیئے ملائکہ استقبال واسطے کھڑے تھی میں محمد رسول اللہ کیوں نہ کھڑا تھی سبحان اللہ چار بیٹیاں نبی دے پہلے چار سیدہ خدیجہ دے وطن مبارک زینب رقیہ کلثوم اور فاطمۃ الزہرا انہاں دے بعد بیٹھے کیوں گئے حضرت قاسم تے عبداللہ جی خوف تھی مدینہ طیبہ دے اندر حضرت ابراہیم پیدا تھے حضرت ماریا قبطہ دے بوتا کوئی خوف تھی اللہ میں عرض بیا کرے نا تربیت دیگار اتنی گار یاد آ گئی حضرت یحییٰ بن اقسم رحمت اللہ علیہ آخو رحمت اللہ نہایت بدصورت نہایت بدصورتی دے عالم ہے نک پھدا ہے ہونٹ لٹکے ہن دند وڈے وڈے پیلے رنگ دے ہن اکھیاں چھوٹے ہن اکھیاں پیلے ہن سر چھوٹا ہن سر کل گنجے ہن کان وڈے وڈے ہن کالے رنگ دے ہن چیچک دے نشان ہن قد دے چھوٹے ہن یعنی بدصورتی دی ہر صفت حضرت یحییٰ بن اقسم دے اندر پاتی ہوئی اور کون حضرت یحییٰ بن اقسم کو اپنی بیٹی یا بھین نکاح دے وے اساتا خوبصورتی ڈٹھی سے
حسن ڈٹھا سے جمال ڈٹھا سے لیکن کمال سے ڈٹھا صورت ڈٹھی سے سیرت سے ڈٹھی دولت ڈٹھی سے امانت دیانت صداقت شرافت غیرت سے ڈٹھی انہوں نے ایک شاگرد ہے آنکھاں لگا حضرت اسے شادی کی انہیں کریں دے بہت کھیل پہنچنا بیٹا میری شکل تا دیکھ میں کو کون دی تے میں بھی نہ چاہتا جو میں نتی میں گزارا کرے سی میں تو رات کو بال دے دن تے بہت پودن ڈر کو جیڑا بال روندا کھڑا جو ماں کو آندھی چپ کر گئے یا بینک سمادا پہ وہ چپ کر گئے میں نتی میں میں انشاءاللہ جنتی شادی کرسا جنتی شادی مالو پوچھے کئی دہڑے دے بار استاد جی شادی کیوں نہیں وہ بچہ چپ کر رہا ہے کیا اچھا استاد جی گال کرا میں کیا ہر زمانے اللہ والے استاد جی گالے میری ہکا بیٹی اکلوتی بیٹی اللہ اکبر یہ میں یہ بچی دی نسبت نہ گال پیا کریں فاطمہ الزہرا دی ہکا بیٹی اکلوتی بیٹی اے استاد جی حسین اتنی ہے کہ نقش و نگار دے لحاظ نال قد و قامت دے لحاظ نال رنگ و روپ دے لحاظ نال سیرت صورت دے لحاظ پوری وسطی دے اندر پونجیاں کوئی خوبصورت بھی اکھوڑی اللہ اکبر میں توڑے نکاح دے دا کن گلو استاد کے پاگل تھی میں بدصورت میں اتنی حسین اور جمیل میں اپنا کام اچھا استاد جی اتنا تو کرو میں کوئی اتنی اجازت دے میں اپنی بیٹی کو پوچھی کہ نا ہائے سن دے پہ گار تربیت ہی کیا کرنا تربیت ہون تو تربیت دے حد تک روڑ دے ساری رات ہو چھت دے کھڑتا جی بیچارے وقت فجر لے استا کاری ہے گھر والے چوکری نکل گئی دی نکل گئی خدا دی قسم کر گیا قرآن سامنے مذاق نہ پیا کرنا ہر مہینے دے اندر کوئی نہ کوئی آوے چوکری نکل گئی ہے اساڑے دہڑی مون گئی ہے بے عزت کر گئی ہے تے تربیت کی تھی تے کو آکھا جو قرآن پڑھ نماز آکھا بھی کو آکھا بھی جو تعلیم الاسلام پڑھ بشتی زیور پڑھ قرآن دا ترجمہ پڑھنا کیسے سمجھتا آوے نوجوان چھوڑ چاہتے چڑھا کھڑے ہوتے کھڑے ڈو گھنٹے ترے گھنٹے جی میں امریکہ دی وچوں دے فیکٹری لگی کھڑی ہوتی حساب کتاب کھڑا کرنے کتنی آمد تھی کتنا خرچہ تھی پیو کو پوچھتا نہیں چبل ہے کہ کہنا رکھ رہا ہے چھوکرا من پٹیں دے پوتر نے میری جاڑی چکی ایسے میرے منہ تھے میرے منہ تھے تماچے ماریں گے جلے تو دیکھ ہون تیرا پتر تیرے ہاتھ چکونی تو وقت ادھی رات اٹھی کھڑنا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما خالق دعا بھی خود پہلے سندن سکھیں دے بھی خود پہن پڑھ تو قبول میں کر چھڑے سا اے میرے پروردگار ساڑے پروردگار اللہ اساڑی گھر باویاں کو اساڑے اولاد کو اساڑے وستے اکھیاں دی ٹھنڈک چا بڑا عزت دا دریا چا بڑا اپنے احکامات زندگی بسر کرن والا چا بڑا اپنے نبی دی سنت عمل کرن والا چا بڑا متقی بڑا اللہ متقی بڑا میرے واسطے اللہ عزت دریا بھی بڑا تے صدقہ جاریہ بھی بڑا کریم رب تیری اولاد دی فکر اللہ تعالیٰ تے پہلے نماز تو پیا پڑھتے ہیں اولاد دی فکر بھی کرتے والدین دی فکر بھی کر اللہ کی میں کر رہا فرمائے جلے تحیات آخری تیبہ میں
ایو لذا کہ ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی. اے میرا رب، میں کو بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا. مانا بھی سمجھو مسلمانوں پڑھتے تو بیٹھے گئے. ربنا وتقبل دعا، اللہ ساری دعاوں کو بھی قبول فرما. رسیدہ تو خود پہ لفظ تو آنکھ میں نمازی بڑا چھوڑے سا. والدین دی فکر بھی کر. ربنا اغفر لی ولوالدی. اللہ اے اللہ میں کو بھی بخش، بڑے والدین تے بھی رحمت تے مغفرت چا فرما. انہاں کو بھی بخش، انہاں دی قبراں کو جنت دا باغ چا بڑا. وللمؤمنین، جتنے ساڑے رشتہ دار بھرا اقریبا، ساڑے اساتذہ، ساڑے دوست احباب، تمام محمد رسول اللہ دی امت کو بچا، جہنم دی بھاگ کو بچا. یوم یقوم الحساب، محشر دے میدان دی ذلت رسوائی کو بچا گھن بچا گھن. ابا تیڑا ہے، امی تیڑی ہے. دنیا دے اندر تو دی عزت نہیں کر سکا، خدمت نہیں کر سکا. اللہ فرمیندے ہون بھی ٹیمی بھی ان دی قبر تے کھڑ کے آکھ رب رحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ جلے میں چھوٹا گھن شفقت کریں دے گھن، خدمت کریں دے گھن، محبت کریں دے گھن. میں ایک مرتبہ تڑپ دا گھن، اما دا مرتبہ تڑپ میں دی. میرے آنکھی جو ہنجور آنسوں دا قطرہ نکل دا گئی. اما دے اکھیں تو ندیاں بہ بہنے. میری زبان تے اس دا کلمہ خدا ابا تے اما دی چیخہ نکل ویندے. ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا. کریم اللہ اولے ترس کرنے ہن، اج تو ترس کرن والا بڑھون. اولے رحم کرنے ہن، تو اج رحم انتے کرن والا بڑھون. اولے محبت کرنے ہن، اج تو انتے محبت کرن والا بڑھون. لیکن پیو دی قبر تے مدتاں گزر ویندن، مدتاں پتہ ہی نہیں ہوتا پیٹھ کتھے یا کتھے کھولی. کہہ لی وے سوچ نا جلے تو آپ ابا پڑھتے نا تے تیری جلے اولاد ہو سی تے کے گزر دی ہے. ہاں جلے کھاون دے گھر وچ کشن ہوئے تے بال بیٹھے ہوئے تے پیو دی اکھیں چوں ہنجو ہوندے آسمان کھلے تے اللہ ہائے ہائے. جلے تو چھوٹا ہوئے تیرا ابا بھی تئی میں ہوتا ہے. کیوں بھول گئے ابا کو امی کو؟ کیوں جوان تھی کہ تو نے منہ تے تماچے کھڑا مرے نے تے دھکے دے کے گھرو کڑے ناکڑے. خدا دا واسطہ مان، خدا دا واسطہ مان. اتنی گال یاد ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال دی عمر، 6 سال دی عمر، 6 سال دی عمر. نبی ہاں نبی، اے نہیں جو نبی نہ نبی ہاں نبی ہاں. ہنے میں گال کیتی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام دی گال. ستارہ چمکدا ہے پر وہ ستارہ تیرے محمد رسول اللہ دے نور نبوت دا ستارہ ہے. اللہ حال زمین آسمان نن بڑے نبی ہن. اپنی والدہ حضرت آمنہ، اللہ آمنہ اے ہن اے جڑا مہینہ اگوان پہ ولادت مہینہ بھی ہے اے پتہ ہوئے ربیع الاول تے دنیا تو رحلت فرماوڑ دا مہینہ بھی ایو ہے تے مکہ کولو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ پہنچن دا مہینہ بھی ایو ہے. ہجرت، رحلت، ولادت تے سارے ربیع الاول تھے. سفر دے آخر دو تھے انہا دہاڑا جڑے اے دہاڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف تھئی ہے، تکلیف تھئی ہے، بیمار تھا. 12 ربیع الاول کو اللہ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو پردہ فرما گئے ہیں.
میں آخر نبی ہاں نبی ہاں علماء کتھا بیٹھے علماء ٹور گئے ایک نوی شہتہ کو سنا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اعلان نہیں فرمایا تجارت ہو سکے ملک شام تجارت ہو سکے خواب دیٹھا نے ملک شام دے اندر ہون پوچھ دے پہن لوگوں کو اتھا کیرا عالم ہے یہود دا یا عیسائیت دا جیڑا عالم بھی ہوئے عامل بھی ہوئے عابد بھی ہوئے عارف بھی ہوئے تے عاشق بھی ہوئے تے عاجل بھی ہوئے اللہ وہ کو دسنے فلانی جھات تے فلانی وستی دے اندر وہ عالم ہے یہود دا صدیق اکبر تشریف گن گئے جی میں جو لٹھن وہ مسلح دی پشت کھڑا ہے روندہ کھڑا ہے یا ہاں ہاں نماز کھڑا پڑھتا جیڑی انہوں نے نماز ہے تے صحابہ کرام دے بارے رات کو مسلح دی پشت گزرے نہان تے دین کو گھوڑے دی پشت بے کے جہاد کرے نہان اللہ رضی اللہ صدیق اکبر بن کے اتھائیں بہ گئے انہیں جلی میں سلام پھیرے نا سلام پھیر کی صدیق اکبر کو لٹھے دیتا قریب تھے اٹھے سیدنا صدیق اکبر کو مل رہے ہیں متھے کو بہت ساڑی تھے والی میں تکیندہ میں خیر نہ لائے ہو تو صدیق اکبر فرمانے میں خواب اٹھے تعبیر پوچھن واسطے آیا تعبیر پوچھن فرمایا خواب بیان کر جلے صدیق اکبر خواب بیان کرن لگے نا تے ایمیں اگو تے تھے دو زانو تھی گئے تے صدیق اکبر دے ہتھاں کچھ ایمیں پکڑے تے اکھیاں تو ہنجو والا ہون صدیق اکبر اگو گال ایمیں کہنے متھا چوم گئے تے کہنے صدیق اکبر کو تک کے وال پوچھن لگے مینا اینا جیت کتھو پیان دیو ابو بکر صدیق پہ فرمینن من مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ کل پیانا فی ای قبیلہ کیرے قبیلے دیکھی وے جواب پردن من قریش قریش دی قبیلے تھے اللہ کیفہ جیت کیویں تو سائے ہو جواب پردن تجارت کرن واسطے میں ملک شام آیا گا ول اٹھ دے متھے کو چم دے روندہ گے کنا ہے توڑا فرمایا ابو بکر اچھا رو کے آکھن لگے او ابو بکر سنو خواب دی تعبیر سنو دنیا تے ترنا ابو بکر ہے آسمان تے ترنا صدیق ہے اللہ شان رسالت شان سیدنا صدیق اکبر نعرہ تکبیر ابو بکر خاتم النبیین مکہ دے اندر ایک نبی آمن والن آخری نبی آخر الزمان نبی سب کل پہلے ایمان گھنا وڑنا تسا ہو سو تو ہو سے خواب دی تعبیر سن گن پھر دوچی گالے ہے او نبی ہجرت فرمیشن ہجرت دا ساتھی وی تو ہو سے غار دا ساتھی وی تو تے مزار دا ساتھی وی تو ہو سے اللہ او صدیق اللہ دے نبی دی رحلت دے بعد پہلا خلیفہ بھی تو ہو سے اللہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمینن خواب میں بیان کر چھوڑا تعبیر انہیں رکھ چھوڑی میں جلے اٹھن لگا میں کو آدھے روٹی کھا کے ویسو میری دعوت قبول فرماؤ میں دی دعوت قبول کی تھی کہ جلے میں کو ٹورن لگے اکھیاں تو ہنجوئنس میں ہون پیدا پیاں کھڑن پچھوں دے کھڑن تکے دے کھڑن روندے کھڑو خواب میں کیا کو نہیں رسا دی تعبیر بھی میں کیا کو نہیں رسی فرمایا اللہ دی قسم اپنے دل چ رکھ چھوڑی ہم کیا کو میں عرض نہیں کیتی بیان نہیں کیتا اللہ
سوائی یہودی دے جے تعبیر میں کون دسیے واپس میں مکہ مکرمہ آ گیا کچھ مدت دے بعد اللہ دے نبی نبوت دا اعلان پہ فرمیندے صلی اللہ نبوت دا اعلان پہ فرمیندے میں بھجا میں اپنے نبی محمد رسول اللہ دی خدمت میرے دوستن میں انہا لفظاں دی چاکے یا صاحبی او میرا دوست اللہ کو یہ لفظ میں پسند ہے یا صاحبی اللہ نے قرآن دے اندر بھی جلے صدیق اکبر غار سورج بیٹھے ہن تے اللہ دے نبی پہ فرمیندن اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ اللہ لا تحزن ان اللہ معنا اللہ دے نبی صدیق واسطے پہ فرمیندن اللہ نے قرآن اچھ دیتا ہے او بڑا دوست غم نہ کر ہائے 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 اور صدیق اکبر فرمیندن یا صاحبی او میرے دوست ایو دلیل اندکم کیری دلیل ہے تو سن نبوت دا اعلان پہ فرمیندے ہو اللہ دے نبی جی میں سن دن ابو بکر دے چہرے کو پہلے دن مسکرا دے دیکھیں مسکرا کے فرمیندن ابو بکر تے خواب ڈٹھا گئی رأیت الرؤیا فی شام تے شام دے اندر خواب ڈٹھا گئی یہودی نے تعبیر دسی گئی وہ نبی محمد رسول اللہ میں اللہ چیخ نکلی رو پہ واللہ صدقتا یا رسول اللہ دی قسم نے خواب میں کہوں نہیں دسا تعبیر کہوں نہیں دسی تو کو کہہ دسی فرمایا جبرائیل امین کھڑے دسے آیا اللہ میں گال پیا کریں دا ہم نبی ہن حالے نبوت دا اعلان ننے فرمایا لیکن حالے 6 سال دی عمر چن لیکن نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے پیدا تھے حضرت مریم گھن کے یہ قوم چھوٹا بچہ بھی بلیٹ کے تے قوم کیا آکھن لگی یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا کہ تو گھن کے آئی لقد جئت شیئا فریا ابا تیڑا نیک امی بھی تیری سالے اکتے کو کے تھی گئے خاون تہے کنا اے بال کی تو گھن کے آگئی حضرت مریم رو پہ اللہ فرمیندن مریم رو نہیں فاشارت الی ذرا اشارہ تکر بچے دو فوراً آکھن لگے قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا ہونے تج میں کیویں آسائی کل پوچھوں کیویں گال کرے سی حالے گال پہ کرندے ہن حضرت عیسیٰ بول پین قال انی عبداللہ اور لوگوں سنو میں اللہ تا بندہ ہاں آتانی الکتاب اللہ نے میں کو کتاب بھی عطا فرما چھوڑی اللہ جب میں ہونی وجعلنی نبیہ اللہ نے میں کو نبی بھی بڑا چھوڑے اللہ حضرت عیسیٰ امتی ہن فرمے دین اللہ نے میں کو نبی بڑا چھوڑے کتاب بھی دے چھوڑی یہ تو میرے نبی دے امتی ہن عیسیٰ کی موجزوں نے کئی مردے جلا دیے پر تعلیم و محمد نے کئی عیسیٰ بنا دیے اللہ میں گال پیا کہ 6 سال کی عمر حضرت آمنہ اممہ جی سنو نوجوانوں خبردار خیال کر ابا دے سامنے اکھ چاک نہ ادا امی کو مندے نہ کر غصہ نہ کر فرشتے ابا تے امہ راضی ہی بھی تارشتے اللہ بھی راضی ہی
فرشتے اما ابا ناراض بھی فرشتے اللہ ناراض بھی چاہے سیمودار بڑھوان چاہے ملین بڑھوان تہجد گزار بڑھوان چاہے کعبت بڑھوان روزہ نبی تے مروان ہاں جنت البقیع چ تو دفن تھی ون حاجی غازی نمازی تبلیغی کیوں نہ بڑھ ابا تے اما ناراض ہی بھی اللہ بھی ناراض نوجوانوں اللہ کل توبہ کر معافی منگ معافی انہا تقریرہ دا مقصد یہ تو ہوئے نا یہ کم سے کم اتنا تا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال دی عمر حضرت آمنہ ابا دے قبر تے ہنگے ابا دے حضرت عبداللہ دی قبر مبارک مدینہ چاہیے اصلا اتھائیں ایسے دل قبر مبارک وسعت پہ کریں ہن مسجد نبوی دی تے قبر مبارک حضرت عبداللہ دی سامنے پئی ہے اے اتے بلڈوزر ونجن بند تھی وت بند آخیر ساڑھے علماء بھی حضرات کھودو حضرت عبداللہ باقاعدہ جی میں رکھان اوہ پہن تے جنت البقیع رکھے گئے اللہ آپ دے ابا جی آپ دے ہن واپس ولے آندے ہن اے واقعہ حضرت مفتی عاشق علیہ صاحب نے بھی اپنی اندی چ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ دی قبر مبارک جنت البقیع ہے مفتی عاشق علیہ میں کچھ مدت پہلے عمرے تے گیا ہونا تے مسجد نبوی بیٹھا ہم تے مفتی عاشق علیہ صاحب دے دوے پتر عبداللہ بھی تے محمد دوے بھائی جائیں قاری صاحب میں کہ جی کہ پتہ ہے آپ کو میں نے کیوں سی بات ابا جی میں نے کہا نہیں 13 سال ہو گئے ابا فوت ہوئے 13 سال میں نے کہا بالکل مجھے پتہ ہے 13 سال ہو گئے میرے استاد تھے مجھے پتہ کیوں نہیں قاری صاحب ایسا ہوا جنت البقیع میں یہ میں ہوتا ہے نا جنت البقیع جو میں 27 سال جو تھیں گزارن بہت بڑا جنت البقیع ہے قبرستان ایک پاسے جلے میت رکھے نا 10 سال دے بعد 12 سال دے بعد 15 سال دے بعد وقت این پاسے آسن قبران کھٹے سن اگر میت پیئے تو 2 پتھر رکھ چھوڑے سن انہوں بھی تو انہوں بھی باتوں قبر کو نہ کھلے اگر ہڈیاں وقت زمین بھائی کھود کے انہیں اندر چ رکھے سن تے نواں میت اٹھے رکھے سن حضرت مفتی عاشق علیہ صاحب دی قبر 13 سال دے بعد وہ خود آدمی گھن کے ہیں وہ بھی رحیم یار خان دے انہوں نا امام بخش مڑائی شاگرد دے وہ کو گھن ہیں ابا جی دا حال سنا وہ سنا مڑ لگا قاری صاحب جی میں کو جلے حکم تھے مدیر طرف کل کہ انہا قبروں کو کھوتو تو میں پہلے حضرت مفتی عاشق علیہ شہدی قبر میں کھوتی تی میں خوشبو آمڑ لگا خوشبو آندی جلے میں قریب گیا حضرت مفتی صاحب میں پیہاں میری چیخ نکلی مدیر سارا عملہ جنت البقیع دا بھج دائے مفتی صاحب دا چہرہ میں چمکدہ پیا ہے مدیر نے بہت سا دیکھا کھڑ لگے چاہو ہی تھاؤں عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلو کی کو رکھ لے اللہ جنہ کتاب لکھے میں اپنے ساتھیاں کو تے اپنی بہنیاں کو تے بیٹیاں کو آکشاں کتاب ہے سبحان اللہ عورتاں دے بارے نہ ہی بھولا بیٹھے تو بہترین تحفۃ الخواتین تحفۃ الخواتین ایک کتاب بیٹیاں کو پڑھو بہنیاں کو پڑھو ضرور پڑھو خیر میں عرض کیا کرے دا ہون حضرت آمنہ اپنے بیٹے محمد رسول اللہ گھن کے واپس پہ بیٹھے ابا دی قبر دے باہر اور اللہ دے نبی ابا دی قبر دے بیٹھ کے کافی دیر تک روندے رہے رستے دوتے ابا دے مقام تے حضرت آمنہ کی طبیعت خراب تھی یقین تھی گئے موت بکری ہے حضرت آمنہ ہونا اپنے بیٹے محمد رسول اللہ دی گود دی چیمی سر چ رکھیں دی آسمان کو لے تھا اے اللہ اے کریم رحیم اللہ یتیم بیٹا تجھے سخارے چھوڑ کے پیوے دیا اللہ تو ہی دا سخارا بڑھون اللہ ایمن فرمینے اللہ تے نبی دے اکھیاں چو ہنجو اممہ دے رخساران تے پیوے دے حضرت آمنہ ہی میں رخساران دوتے ہاتھ پہ مرین دن پھلے دیکھن ہنجوان کو اللہ اے او بیٹا کے جل میرے پیٹی چخائی
جنگل دلے ویندی ہم درخت جھک ویندے ہن جانور استقبال وستے کھڑے تھی ویندے ہن پہاڑ سلام کرندے ہن جلے میں پانی کنویں تے بھرن واسطے ویندی ہم بے عورتاں بھرندین پانی اتھائیں کھڑا ہوندا میری وریاں دی گئی پانی اتے آویدا ہے اللہ تھک سٹینیاں تھک دی اندر خوشبو دی مہک ہوندی ہے اللہ پسینے دے اندر مہک ہوندی ہے اللہ اللہ ہی بیٹے کو چھوڑ کے پئی ویندی گا تو دی حفاظت فرما این اسناد دے اندر حضرت آمنہ فوت تھی گئے اللہ دے نبی کافی دیر امی دے چہرے کو تکیں دے بھی متھے کو بوسا پہنے دن رو دے بیٹھن حضرت ام ایمن فرمین دن قبر بڑائی سے امی کو قبر اچ رکھا سے جی میں جو رکھا سے اللہ دے نبی چھلانگ لا کے قبر دے اندر اتر ویندن امی نال چمٹ ویندن رو کے آدن امی میں کو اکیلا چھوڑ کے کتھا پہ ویندن کافی دیر تک اللہ دے نبی امی کو چمٹے رہے کہے طریقے نالا سبیر جن کے ایسے قبر بند کی تھی سے ساڑا کافلہ روانہ تھا کافی دور نکل گئے ہنسے واللہ دے نبی پچھو تے بچے دوڑ دے آئے امی دی قبر تے میں رخسار تے رکھے لیں تے اکھیاں تو ہنجو ہن تے رو کے پیا دن امی اج دے بعد میں کہوں امی آکسا طبقات ساتھ پیا لکھیں دا ہے مدینہ کل جلے قافلے روانہ تھی دے گن اللہ دے نبی صحابہ کو فرمینے گن ایو رستہ گھنسوں جو امی والا رستہ قبر والا رستہ جی میں امی دی قبر دے قریب آمن لگ دے گن اکھیاں تو ہنجوں دی بہار ہوں دی گئی قبر دے سرحانے میں دو ہتھ رکھیں دے گن سسکیاں بند بیندے گن بعض مرتبہ این انداز چروں دے گن طبقات ساتھ پیا لکھیں دے اتنی کثرت صحابہ کو نبی نال آنکھوں وغدا سکی تھئی نہیں رٹھا اگر رٹھے تا اممہ دی قبر تے رٹھا اللہ او مسلمانوں قدر کر ہی نہ بات اممہ دی ہے آج تو قدر کرے سے کل تیری اولاد تیری بھی عزت احترام تے اکرام تے قدر کرے سے اللہ تو آج دھکے پیا دے دے کل اولاد کل توقع یہ رکھ جو میں کو بھی یہ دھکے دے سے ترس کر ابا تے امی دی زندگی تھی کیوں روئے دے کہ امی کو کیوں روئے دے ابا کو کیوں اوکھا کرے نہ کہ اللہ میں عرض پیا کرے نا کہ مسلمان گال نکل گئی حضرت یحییٰ بن اکشم تربیت آئی تو سے تھک گئے میں خالی تھیں بستے کروں کیا خیال جی وہ گال وہ مقام چاہ حضرت یحییٰ بن اکشم نہایت بدصورت استاد جی میری ہکا بیٹی توڑے نکاح چلے نا فرمایا چپ کر بھائی چپ کر استاد جی اچھا اتنی اجازت میں پوچھ دا اگر اور راضی تھی ہوئے وہ تو سا راضی تھی ہوئے اللہ استاد مجبور بنجے پوچھا انہوں کو یقین نہیں میں کو تو ضرور ڈٹھا ہو تو میں کو کون دینے کون پسند کرے تھے ہون اپنے دروازے تے پیا ہوئے تھے دروازہ کھڑکے اندرو بیٹھی آئی تربیت دیگار پیا کرنے تمہیں من دکل باب کون دروازہ پہ کھٹ کھٹنے جواب پیا مل دے ابو کے یا بنتی او میری بیٹی تڑا ابا دروازہ پیا کھٹ کے دے اللہ فوراں بھجی ہے دروازہ پہ کھلے دیا دیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دروازہ کھولے السلام علیکم ابا
ابا بھی جلدی سلام پہ کرنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جواب پہ دیں دیے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یا ابی اے ابا تیرتے بھی اللہ دی رحمتہ ہوئن برکتہ ہوئن سلامتیاں ہوئن خیرہ ہوئن قرآن پڑھو تا صحیح یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو او ایمان والوں کے دروازے تے ونجو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأذنوا وتسلموا علی اہلها غیر دے دروازے تے ونجو پچھو بھی صحیح اجازت بھی منگو سلام بھی کرو اپنے گھر داخل تھی من لگو بآواز بلند سلام کرو تاکہ توڑے گھرن دے اندر اللہ دی رحمتہ برکتہ سلامتیاں وسن اللہ وانا وزیرستان دی تقریر پہ کرے نا وہ پچھاڑو گھر گئے کرو سلام کی طرح ایک بڑی عمر دا بابا کھڑا تھی گئے مولید صاحب میں گئے ہم بی بی کو سلام کرے گا ہمارے تو غیرت کے خلاف ہے چھوڑتا او بھائی اللہ دو کو اچھا اللہ کا حکم ہے پھر ضرور کرے گا اللہ دا حکم ہے سلام کرو اللہ دی رحمتہ تے برکتہ تے سلامتیاں آمن کاری بیٹی کو سلام کی تنے جواب یا بنتی حل رائیتی یحییٰ بن اقسم او میری بیٹی تا یحییٰ بن اقسم کو ڈٹھائے یا نہیں جواب پہ دیں دیئے ابا ضرور ڈٹھا ہی رأیتوہو ڈٹھا ہی کیفہ ہوا کیویں ہی جواب پہ دیں دیئے شکلوہو قبیہن انتہائی بدصورت انتہائی بدصورت ابا میں ہوں والے ڈٹھا گئی جل میں چھوٹی غم جڑن دی بالغ تھیاں میری نگاہ غیر محرم دے چہرے تے نہیں گئی او ابا کیوں پہ پوچھ دے ہو ابا پیا دن بیٹی اگر تیرا نکاح یحییٰ بن اقسم نال کرنا لیکن تے کو شریعت اختیار پہ دیں دی ہے انکار کرے سے ناراض نہ تھی سا شریعت تے کو اختیار دیں دی اللہ اپنی مرضی بھی اگر یحییٰ بن اقسم نال نکاح کرا راضی ہے تا ٹھیک نہیں راضی تا نہ کرے ناراض بھی نہ تھی سا سنو تربیت سنو جواب پیدے دیئے ابا میں اون دی صورت نہ پیدے تھی میں اون دی سیرت پیدے تھی ہاں ابا میں اون دے مال کو نہ پیدے تھی اون دے اعمال تے ایمان کو پیدے تھی ہاں ابا میں اون دے دولت کو نہ پیدے تھی میں اون دے علم اور حکمت کو پیدے تھی ہاں ابا میری زندگی تا گزر ویسی میری آخرت سمر ویسی ابا میں ان دی خدمت کر کے اللہ کو جنت حاصل کرے سا ابا حکم کر تعمیل کرے سا اللہ فوراً ابا دے اکھیں تو خوشی دی وجہ کلو ہنجو آگئے رو پین بھج دے بین دن یحییٰ بن اقسم تو استاد جی میں جو استاد جی ڈٹھے جو اکھیں تو ہنجو نے فرمایا میں تو کو منع کیتا نوان استاد جی گال تو سنو میں وہ کل پچھے شریعت کو اختیار پہ دیں دی ہے اگر میں تیرا نکاح یحییٰ بن اقسم نال کراں اگر انکار کرے سے ناراض بھی نہ تھی سا لیکن اندر جواب تو سنو استاد جی جواب پہ دیں دی ہے ابا میں اندھی صورت نہ پہ دے تھی سیرت پہ دے تھی ہاں اندھا مال نہ پہ دے تھی اعمال تے ایمان پہ دے تھی ہاں دولت نہ پہ دے تھی علم حکمت پہ دے تھی ہاں ابا میری زندگی تا گزر ویسی میری آخرت سمر ویسی میں ان دی خدمت کر کے اللہ کو جنت حاصل کرے سا ابا حکم کر تعمیل کرے سا یحییٰ بن اقسم جی میں سن دن اکھیاں تو ہنجو ہن ہاں کی میں انکار کرا اللہ دی طرف کل نعمت پہ ملتی ہے ای نعمت دا انکار بھی کفر اللہ
چپ کر کے بیٹھے نکاح تھی گئے اللہ نکاح دے بعد یحییٰ بن اقسم اپنی بیوی دے نال روٹی پہ کھانے مسلمانوں اما عائشہ صدیقہ فرمائیں بعض مرتبہ اللہ دے نبی گھر دے اندر جلے کھانا تناول فرمائیں دے ہن میں کنال بلے دے ہن لقمہ تروڑ کے میڈے منہ چندے دے ہن تے میں بھی لقمہ تروڑ کے محمد الرسول اللہ دے منہ مبارک چندے دے اور یحییٰ بن اقسم جی میں جو روٹی کھاون لگے حدیث یاد آ گئی اللہ اے سنت باقی رہ گئی ہے اج تے توفیق چڑھتی ہے اے سنت بھی میں ادا پیا کرے نا اللہ جی میں جو لقمہ تروڑ کے بیوی دے منہ پہ دے دن حسن و جمال کو پہ دے دن نقش و نگار پہ دے دن قد و قامت پہ دے دن رنگ و روح پہ دے دن صورت سیرت پہ دے دن جی میں جو رٹھنے روٹی دا لقمہ دے کے آدن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم او خالق حسن تیری مخلوق کتنی حسین اور جمیل ہے تو کتنا حسین تے جمیل ہو سے اللہ بیوی بھی مسئلہ جان دیے گئی ایویں لقمہ جو تروڑے یحییٰ بن اقسم دے منہ چڑے ون لگی لمبے لمبے ڈاندے ہن ہونٹ لٹکے نک پدا کے اکھیاں چھوٹے ہن کن وڈا ہے سر چھوٹے سر کل گنجے ہن قد چھوٹے ہن کالے رنگ دے ہن چیچک دے نشان ہن ایویں لقمہ دے کے آدھی الحمدللہ رب العالمین او خالق میں تیری رضا تے راضی ہاں ایدی خدمت کرا کہ میں کو جنت جاتا فرماوے میں راضی اللہ یحییٰ بن اقسم روون لگے او میرے سرتاج روون دی گال نہیں گال تربیت دی پیا کرے دا سنو سنو او میرے سرتاج کیوں پہ روتے ہو جواب پہ دن یحییٰ بن اقسم میں خوشی دے آنسوں بیٹھا وغیرہ کھا او میری بیوی گال سن جلے میں تے کو دیکھ سا میں اللہ دا شکر ادا کرے سا میں شکر ادا کریں دے جنتی چویسا جلے تو میں کو دیکھ سے صبر چا کرے سے تو صبر کریں دے جنتی چویسے اللہ پہ فرمین قرآن دے اندر صابرین بھی جنتی ہن تے شاکرین بھی جنتی ہن تو بھی جنتی ہے تے میں بھی جنتی ہے اللہ وآخر دعوانا الحمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأخواتنا وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفرهم وارحمهم أنت خير الراحمين اے کریم رحیم اللہ جو کجا کر سے سنا سے عمل دی توفیق چاہتا فرما ساڑھے آکھن سنن اندر اخلاص تے اپنی رضا چاہتا فرما ساڑھے پریشانیاں دور چا فرما مصیبتاں ہٹا اللہ اے کریم اللہ اپنے احکامات زندگی بسر کرن والا بڑا اپنے نبی دی ہر سنت عمل کرن والا چا بڑا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ دی اطاعت کرن والا بڑا انہ دے رستے تے چلن والا چا بڑا اے کریم رحیم اللہ اتڑے بندے ادھی رات پہ تھیندی ہے اللہ حق چاہ کے اکھیں تو ہنجو بہا کے جھولی پھیلا کے تیکل پہ مگدن اللہ تو عطا فرما عطا فرما عطا اللہ ضرور قبول چا فرما قبول چا فرما ساڑے خیال تے ساڑے بالا دے خیال تے ساڑی گھر والی دے خیال تے رحم و کرم چا فرما اپنا بندہ چا بڑا نماز قائم کرن والا بڑا
اللہ قرآن دی تلاوت کرن والا چا بڑا، اپنا ذکر کرن والا بڑا، موت دی فکر کرن والا چا بڑا اللہ۔ عمری چوقات رزق عزت مال جان ایمان اچ برکت چا فرما اللہ۔ عبداللطیف کو جو بیٹی تو نے عطا فرمائی اللہ، فاطمہ الزہرا کو بھرا بھی عطا چا فرما اللہ۔ عبداللطیف کو بیٹا بھی عطا فرما، نعمت بھی عطا فرما، رحمت عطا فرمائی ہے، اون نسبت نالے رحمت پہ وستی اللہ۔ اللہ ہر ایک مسلمان کو اپنی رحمتہ چورسا، اپنے فضل و کرم چاہتا فرما۔ جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب چا فرما۔ چھوٹے ہن وڈے ہن مرد ہن عورتیں ہن گھر چن اسپتال چن روحانی جسمانی بیمار اللہ سارے کو صحت چاہتا فرما۔ اے کریم اللہ جڑے قبریں سمگین انہوں دی قبروں کو جنت دباغ چا بڑا۔ کروٹ کروٹ رحمتہ چاہتا فرما اللہ۔ جہنم دے گڑا کل محفوظ چا فرما، قبر دی تاریکیاں کل محفوظ چا فرما، قبر دی دہشت اور وحشت کل محفوظ چا فرما، قبر دے کیڑے مکوڑے کل محفوظ چا فرما۔ او کریم اللہ اساڑے سارے جتنے بیٹھے ہیں اللہ، پوری امت محمد رسول اللہ، عمر ایک برکت فرما، اوقات ایک برکت فرما، رزق اور عزت ایک برکت فرما، مال جان ایمان ایک برکت چا فرما اللہ۔ ایمان ایک برکت دے نال، عمر ایک برکت نال، خاتمہ ایمان تے چا فرما۔ دل دنیا تو رخصت تھیوں اساڑی زبان تے جاری ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔